بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ایک لمبا عرصہ جنگ و جدل سے مسلمانوں کی ایک جماعت کو خیال پیدا ہوا کہ امت اسلامیہ کی خون ریزی اور اس کے افتراق کی ساری ذمہ داری معاویہ رضی اللہ، عمر بن العاص رضی اللہ اور حضرت علی کے سر ہے۔ اس لیے اگر تینوں کا قصہ پاک کر دیا جائے، مسلمانوں کو اس مصیبت عظمیٰ سے نجات مل جائے گی۔ چنانچہ برق بن عبداللہ ملجم اور عمرو بن بکر نے تینوں اشخاص کے قتل کا بیڑا اٹھایا اور ایک ہی شب میں اپنے اپنے شکار پر خفیہ حملہ آور ہوئے۔ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ کو شہید کیا، عمر بن بکر عمر بن العاص پر حملہ آور ہوا۔ اس دن ان کے بجائے دوسرا شخص نماز پڑھنے کے لیے نکلا، ان کے دھوکے میں وہ مارا گیا اور عمر بن العاص بچ گئے۔ برق بن عبداللہ نے امیر معاویہ پر حملہ کیا اور وہ زخمی ہوئے۔ حملہ آور کو فوراً گرفتار کر کے اسی وقت قتل کر دیا گیا اور امیر معاویہ رضی اللہ علاج سے شفا یاب ہو گئے۔ اسی دن انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے مسجد میں مقصورہ، وہ چھوٹا سا قبلہ نما حجرہ جس میں نماز کے وقت مسلمان بادشاہ بیٹھا کرتے تھے، بنوایا اور رات حفاظت کے لیے ایک دستہ مقرر کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ کا خلافت سے دستبردار ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ کی وفات کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ کے مقبوضہ علاقے کے علاوہ باقی سارے ملک کی نظریں حضرت حسن رضی اللہ کی طرف تھیں۔ چنانچہ والد بزرگوار کی تدفین سے فراغت کے بعد آپ رضی اللہ عنہ جامع مسجد کوفہ تشریف لائے۔ مسلمانوں نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائے، آپ نے ان سے بیعت لی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عامر بن قریظ کو مقدمۃ الجیش کے طور پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کے لیے بھیجا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ کوفہ سے مدائن کی طرف بڑھے۔ تابات پہنچ کر اپنی فوج میں کمزوری اور پہلو تہی دیکھی، اسی لیے اس مقام پر رک کر حسب ذیل تقریر کی: میں کسی دل کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھتا اور تمہارے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ امید ہے کہ اسے مسترد نہ کرو گے۔ جس اتحاد اور یکجہتی کو تم ناپسند کرتے ہو وہ اس تفرقہ اور اختلاف سے کہیں افضل و بہتر ہے جسے تم چاہتے ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے اکثر اشخاص جنگ سے پہلو تہی کر رہے ہیں اور لڑنے سے بزدلی دکھا رہے ہیں۔ میں تم لوگوں کو تمہاری مرضی کے خلاف مجبور نہیں کرنا چاہتا۔ صلح کی شرائط۔ عبداللہ بن عامر نے بڑھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن میں گھیر لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی امیر معاویہ سے صلح کرنے پر آمادہ تھے۔ اپنے ساتھیوں کی بزدلی اور کمزوری کا تجزیہ کرنے کے بعد جنگ کا خیال بالکل ترک کر دیا اور چند شرائط پر امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی، اور یہ شرائط عبداللہ بن عامر کے ذریعے امیر معاویہ رضی اللہ کے پاس پہنچا دیں، جو یہ ہیں: نمبر 1، کوئی عراقی محض بغض و کینہ کی وجہ سے نہ پکڑا جائے گا۔ نمبر 2، بلا استثناء سب کو امان دی جائے گی۔ نمبر 3، علاقہ اہواز فارس کا کل خراج حسن رضی اللہ کے لیے مخصوص کر دیا جائے گا۔ نمبر 4، حضرت حسین رضی اللہ کو 2 لاکھ سالانہ علیحدہ دیا جائے گا۔ نمبر 5، بنی ہاشم کو صلاۃ و عطا میں بنی عبد شمس بنو امیہ پر ترجیح دی جائے گی۔ عبداللہ بن عامر نے یہ شرائط امیر معاویہ رضی اللہ کے پاس بھجوا دی۔ انہوں نے بلا کسی ترمیم کے یہ شرائط منظور کر لیں اور معززین و عمائد کی شہادتیں لکھوا کر
حضرت حسن رضی اللہ کے پاس بھجوا دی۔ حضرت حسن رضی اللہ نے بہت اچھا کام کیا کہ خلافت سے الگ ہو کر پہلے ہی ہزاروں خون ہو چکے تھے، انہوں نے پسند نہ کیا کہ اور خون ہوں، اس لیے معاویہ سے گزارا لے لیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ نے پسند نہ کیا کہ مسلمانوں میں خانہ جنگی بڑھے اور خون ہو، انہوں نے امن پسندی کو مد نظر رکھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ نے پسند نہ کیا کہ فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت کروں، کیونکہ اس سے دین میں خرابی ہوتی ہے۔ دونوں کی نیت نیک تھی۔ یہ الگ امر ہے کہ یزید کے ہاتھ سے بھی اسلامی ترقی ہوئی، یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے، وہ چاہے تو فاسق کے ہاتھ میں بھی ترقی ہو جاتی ہے۔ یزید کا بیٹا نیک وقت تھا۔ حضرت حسن کی وفات۔ صلح کے بعد حضرت حسن رضی اللہ آخری لمحہ حیات تک اپنے جد بزرگوار کے جوار میں خاموشی اور سکون کی زندگی بسر کرتے رہے۔ 50 ہجری میں آپ کی بیوی جدہ بنت اشعث نے کسی وجہ سے زہر دے دیا، جس سے آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی بڑی تمنا تھی، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ سے حجرہ نبوی میں دفن ہونے کی اجازت چاہی، انہوں نے خوشی کے ساتھ اجازت دے دی۔ مروان کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ حضرت حسن رضی اللہ کسی طرح روضہ نبوی میں دفن نہیں کیے جا سکتے۔ ان لوگوں نے عثمان رضی اللہ کو تو یہاں دفن نہ ہونے دیا، اور حسن رضی اللہ کو دفن کرنا چاہتے ہیں، یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا۔ امیر معاویہ کا یزید کو ولی عہد بنانے کا فیصلہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ دونوں کے ظاہری تعلقات خوشگوار تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ ان کا بڑا لحاظ رکھتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو رقم شرط لکھوائی تھی، وہ امیر معاویہ رضی اللہ انہیں برابر پہنچاتے رہے، بلکہ اس رقم کے علاوہ بھی تحائف وغیرہ دیتے رہتے تھے۔ سن 56 ہجری میں امیر معاویہ نے اپنی وفات کے بعد مسلمانوں کو خانہ جنگی سے بچانے اور ان کی مرکزیت کو مستحکم کرنے کے خیال سے تمام پہلوؤں اور دشواریوں کو نظر انداز کر کے یزید کی ولی عہدی کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ اس بات پر مجبور تھے، کیونکہ وہ اگر ایسا نہ کرتے تو ضرور اور کئی لوگ اسلامی بادشاہ ہونے کا دعویٰ کر لیتے، اور دوبارہ خون ریزی کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ شامی کبھی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کرتے۔ کبار صحابہ کا یزید کی ولی عہدی سے انکار کرنا۔ امیر معاویہ رضی اللہ نے یزید کی اہل حجاز سے بیعت کے لیے مروان کو حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ نے یزید کی ولی عہدی سے اختلاف کیا۔ مروان نے یہ رنگ دیکھا تو امیر معاویہ کو اس کی اطلاع دی، چنانچہ یہ خود آئے اور مکہ مدینہ والوں سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ ابن عمر رضی اللہ، ابن زبیر رضی اللہ، ابن عباس رضی اللہ، ابن ابی بکر رضی اللہ اور حضرت حسین رضی اللہ کے علاوہ سبھی نے بیعت کر لی۔ بیعت عام کرنے کے بعد پھر انہوں نے فردن فردن ان پانچوں بزرگوں سے نرمی اور ملاطفت کے ساتھ کہا کہ تم پانچوں کے سوا سب نے بیعت کر لی ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ اگر عامت المسلمین بیعت کر لیں گے تو ہمیں بھی کوئی عذر نہ ہوگا۔ اس جواب کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ نے پھر ان لوگوں سے کوئی اصرار نہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ کی یزید کو وصیت۔ سن 59 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔
اس وقت ان کی عمر 78 سال تھی۔ وفات سے قبل امیر معاویہ نے یزید سے وصیت کرتے ہوئے کہا کہ سب سے اہم معاملہ خلافت کا ہے۔ اس میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا حریف نہیں ہے۔ لیکن عبداللہ بن عمر سے کوئی خطرہ نہیں، انہیں زہد و عبادت کے علاوہ کسی چیز سے واسطہ نہیں ہے، اس لیے عام مسلمانوں کی بیعت کے بعد ان کو بھی عذر نہیں ہوگا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ کوئی ذاتی اہمیت اور حوصلہ نہیں رکھتے تھے، جو ان کے ساتھی کریں وہ بھی اس کے پیرو ہو جائیں گے۔ البتہ حسین رضی اللہ کی جانب سے خطرہ ہے، ان کو عراق والے تمہارے مقابلہ پر لا کر چھوڑیں گے، اس لیے جب وہ تمہارے مقابلہ پر آئیں اور تم کو ان پر قابو حاصل ہو جائے تو درگزر سے کام لینا، کیونکہ وہ قرابت دار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز ہیں۔ البتہ جو شخص لومڑی کی طرح داؤ دے کر شیر کی طرح حملہ آور ہوگا وہ عبداللہ بن زبیر ہے، اس لیے اگر وہ صلح کریں تو کر لینا، ورنہ موقع پانے کے بعد ان کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ خاندان کو وصیت۔ اس وصیت کے بعد اہل خاندان کو وصیت کی، خدا کا خوف کرتے رہنا، کیونکہ خدا خوف کرنے والوں کو مصائب سے بچاتا ہے، جو خدا سے نہیں ڈرتا اس کا کوئی مددگار نہیں۔ پھر اپنا آدھا مال بیت المال میں داخل کرنے کا حکم دیا اور تجہیز و تکفین کے متعلق ہدایت کی کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کرتا مرحمت فرمایا تھا اور وہ اسی دن کے لیے محفوظ رکھا ہے، اور آپ کے ناخن اور منہ مبارک شیشہ میں محفوظ ہیں۔ مجھے اس کرتا میں کفنانا اور منہ مبارک کو آنکھوں اور منہ کے اندر رکھ دینا، شاید خدا اسی کے طفیل میں اور اس کی برکت سے میری مغفرت فرما دے۔ امیر معاویہ کی وفات اور یزید کا ولی عہد بننا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ نے سن 60 ہجری میں وفات پائی۔ ضحاک نے نماز جنازہ پڑھائی، معاویہ دمشق کی زمین پہ سپرد خاک کیے گئے اور مدت حکومت 19 سال 3 ماہ تھی۔ وفات کے بعد ان کا جانشین تخت نشین ہوا۔ ان کے لیے سب سے اہم معاملہ حضرت امام حسین رضی اللہ اور ابن زبیر کی بیعت کا تھا۔ ابن زبیر رضی اللہ نے دعوی خلافت سے حجاز میں یعنی مکہ اور مدینہ میں یزید کی مخالفت کا خطرہ کیا، اور امام حسین رضی اللہ کی وجہ سے عراق میں شورش برپا ہو سکتی تھی۔ ان اسباب کی بنا پر اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے یزید نے ان دونوں سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ اگر وہ سمجھداری سے کام لے کر ان بزرگوں کو ساتھ ملا لیتا تو بہت ممکن تھا کہ وہ ناگوار واقعات پیش نہ آتے جنہوں نے یزید کو ساری دنیا میں بدنام کیا۔ یزید نے ولید بن عتبہ حاکم مدینہ کو امام حسین رضی اللہ اور ابن زبیر کی بیعت لینے کا حکم دیا۔ ولید نے انہیں امیر معاویہ کی موت کی خبر سنا کر یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ حضرت حسین رضی اللہ نے تعزیت کے بعد یہ عذر کیا کہ میرے جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا جب تم عام لوگوں کو بیعت کے لیے نہ بلاؤ گے۔ ولید کے پاس واپس آنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ بڑی کشمکش میں تھے۔ آپ کو اس مشکل سے مفر کرنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ آپ یزید کی بیعت دل سے ناپسند کرتے تھے، کیونکہ یہ کیسر و کسرا کے طرز کی پہلی شخصی و موروثی بیعت تھی۔ دوسرے جمہور امت کے خلاف بھی نہیں چاہتے تھے۔ تیسرے اہل عراق آپ کو خود خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ اس وقت مدینہ بہت پرآشوب ہو رہا تھا۔ ان کے مقابلہ پہ اگر کہیں امن تھا تو وہ مکہ میں تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ کا مدینہ سے مکہ کوچ کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ نے مدینہ چھوڑ کر مکہ جانے کا قصد کیا۔ چنانچہ شعبان سن 60 ہجری میں
ماں اہل و عیال مکہ روانہ ہو گئے۔ آپ کی آمد کی خبر سن کر لوگ چوک در چوک زیارت کے لیے آنے لگے اور کوفیوں کے بلاوے کے خطوط لگاتار آنے لگے۔ عمائد کوفہ کے وفد نے آ کر عرض کیا کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے چلیے، وہاں کی مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ نے اشتیاق سن کر فرمایا، میں تمہاری محبت اور ہمدردی کا شکر گزار ہوں، لیکن فی الحال نہیں جا سکتا، پہلے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ مسلم رضی اللہ عنہ بن عقیل کو کوفہ بھیجا جانا۔ مسلم 2 آدمیوں کو لے کر کوفہ روانہ ہو گئے۔ راستہ میں بڑی دشواریاں پیش آئیں۔ پانی کی قلت کی وجہ سے وہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ مسلم کے پہنچتے ہی کوفہ میں یزید کی اعلانیہ مخالفت شروع ہو گئی۔ مسلم کے کوفہ پہنچنے کے بعد شام کے جاسوسوں نے یزید کو اطلاع دے دی کہ حضرت حسین رضی اللہ کی طرف سے مسلم بیعت کرنے کے لیے کوفہ آ گئے ہیں۔ یزید نے عبداللہ بن زیاد کے نام تاکیدی حکم دیا کہ تم فوراً کوفہ جا کر مسلم کو نکال دو، اگر وہ اس میں مزاحمت کرے تو قتل کر دو۔ اس اعلان سے مسلم گھبرا گئے اور رات کو اپنی قیام گاہ سے نکل کر اہل بیت کے ایک مخلص بانی بن عمرو حجی کے ہاں پہنچے۔ انہوں نے مسلم کو زنانہ مکان کے محفوظ حصہ میں چھپا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ کے حامیوں کی خفیہ آمد و رفت شروع ہو گئی اور ان کی بیعت کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ 18,000 اہل کوفہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے حضرت حسین رضی اللہ کے زمرہ عقیدت میں داخل ہو گئے۔ ابن زیاد کو مسلم کی تلاش میں عرصہ گزر چکا تھا۔ آخرکار اس نے اپنے ایک غلام موکل کو سراغ رسانی پر مأمور کیا۔ موکل نے ایک شخص کو مسلسل نمازیں پڑھتے دیکھا تو قیاس کیا کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ کے حامیوں میں سے ہے، اور اس کے پاس جا کر کہا کہ میں شامی غلام ہوں، خدا نے میرے دل میں اہل بیت نبوی کی محبت ڈال دی ہے، میرے پاس 3,000 درہم ہیں، میں نے سنا ہے کہ یہاں حسین رضی اللہ کا کوئی داعی آیا ہے، میں یہ حقیر رقم اس کی خدمت میں نظر کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ موکل کی اس پرفریب گفتگو سے وہ شخص دامنے آ گیا۔ اس کو موکل کی حمایت حسین کا یقین ہو گیا۔ بانی بن عمرو کے قتل کی افواہ اور مسلم رضی اللہ عنہ بن عقیل کا حملہ کرنا۔ چنانچہ اس ملاقات کے دوسرے دن موکل اس داعی کے ہمراہ مسلم کے پاس پہنچا اور 3,000 درہم پیش کر کے بیعت کی اور حالات کا پتہ چلانے کے لیے اظہار عقیدت و خدمت کے بہانے انہی کے پاس رہنے لگا۔ ابن زیاد نے بانی کو بلایا اور کہا کہ خدا کی قسم کہ تم کو یہاں سے واپس نہیں جانے دوں گا جب تک مسلم یہاں نہ آ جائے۔ بانی نے جواب دیا، یہ نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم میں اپنے مہمان اور پناہ گزین کو قتل کر لیے تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ جواب سن کر ابن زیاد بے تاب ہو گیا اور اس نے زور سے بیت مارا کہ اس کی ناک پھٹ گئی اور آبرو کی ہڈی ٹوٹ گئی اور انہیں ایک گھر میں ڈلوا دیا۔ شہر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ بانی قتل کر دیے گئے ہیں۔ مسلم بن عقیل نے بانی کے قتل کی افواہ سنی تو اپنے 18,000 آدمیوں کے ساتھ قصر عمارت پر حملہ کر کے ابن زیاد کو گھیر لیا۔ اس وقت ابن زیاد کے پاس صرف 50 آدمی تھے۔ اس نے محل کا پھاٹک بند کروا لیا اور لوگوں سے کہا کہ تم لوگ نکل کر اپنے اپنے قبیلہ کو ڈراؤ اور طمع اور لالچ کے ذریعہ سے مسلم کا ساتھ دینے سے علیحدہ کر دو، اور عماد کوفہ کو حکم دیا قصر کی چھت پر چڑھ کر یہ اعلان کریں کہ اس وقت جو شخص امیر یعنی ابن زیاد کی اطاعت کرے گا اس کو انعام و اکرام دیا جائے گا، اور جو بغاوت کرے گا
اس کو سنگین سزا دی جائے گی۔ اہل کوفہ کی غداری اور مسلم رضی اللہ عنہ بن عقیل کا ایک گھر میں پناہ لینا۔ عماد کوفہ کے اس اعلان پر مسلم کے بہت سے ساتھی منتشر ہو گئے۔ چھٹتے چھٹتے مسلم کے ساتھ کل 30 آدمی رہ گئے۔ جب انہوں نے کوفی حامیان حسین کی غداری دیکھی تو کندھا کے محلہ کی طرف چلے گئے اور یہاں باقی ماندہ 30 آدمیوں نے بھی ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ دیا اور مسلم تنہا رہ گئے۔ اس کم پسری کی حالت میں مسلم ٹھوکریں کھاتے ہوئے طوا نامی ایک عورت کے دروازہ پر پہنچے۔ مسلم نے کہا کہ میں اس شہر میں پردیسی ہوں، میرے اقربا یہاں نہیں ہیں، ایسی حالت میں تم میرے ساتھ کس قسم کا سلوک کر سکتی ہو؟ عورت نے پوچھا کس قسم کا؟ مسلم نے کہا میں مسلم بن عقیل ہوں، کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے۔ بوڑھی عورت خدا ترس تھی۔ مسلم کی داستان سن کر انہوں نے اپنے مکان میں چھپا دیا اور ان کی خبر گیری کرتی رہی۔ اس کے لڑکے نے جب ماں کو مکان کے خاص حصہ میں زیادہ آتے جاتے دیکھا تو سبب پوچھا۔ بیٹے کے اصرار پر ماں نے راز کھول دیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو دھمکی دے رکھی تھی کہ جس کے گھر سے مسلم برآمد ہوا اسے سنگین سزا دی جائے گی اور جو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ اس لڑکے نے ابن زیاد کو اطلاع دے دی۔ مسلم رضی اللہ عنہ بن عقیل کا شہید کیا جانا۔ ابن زیاد نے اسی وقت 70 آدمی کا ایک دستہ مسلم کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا۔ دستہ کی آمد کا شور سن کر مسلم سمجھ گئے، لیکن مسلم خوفزدہ نہیں ہوئے اور تنہا پورے دستہ کا نہایت شجاعت و بہادری سے مقابلہ کر کے انہیں گھر سے باہر کر دیا۔ یہ لوگ پھر ریلا کر کے اندر گھسے، مسلم نے پھر نکال دیا۔ اتنے میں بگیر بن حمران نے مسلم کے چہرہ پر ایسا وار کیا کہ اوپر کا ہونٹ کٹ گیا اور سامنے کے دانت ٹوٹ گئے اور چھت پر چڑھ کر مسلم پر آگ اور پتھر برسانے لگے۔ مسلم نے یہ بزدلی دیکھی تو گلی میں نکل آئے اور بڑا پرزور مقابلہ کیا، مگر زخموں سے چور ہو گئے تھے۔ مزید مقابلہ کی طاقت باقی نہ رہی، اس لیے مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ عمرو بن عبداللہ سلمی نے انہیں خچر پر سوار کیا اور ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ مسلم نے جاتے ہوئے محمد بن اشعث سے کہا کہ امام حسین رضی اللہ کو میری حالت کی خبر پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ واپس لوٹ جائیں، اہل کوفہ پر ہرگز اعتماد نہ کریں۔ محمد بن اشعث نے کہا میں ضرور پیغام پہنچا دوں گا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو محل کی بالائی منزل پر لے جا کر قتل کر دو اور قتل کرنے کے بعد ان کا دھڑ نیچے پھینک دو۔ جلاد نے مقام میں قتل پر لے جا کر گردن مار دی اور سر کے ساتھ دھڑ بھی نیچے پھینک دیا۔ اس دردناک طریقہ پر حضرت حسین رضی اللہ کا ایک نہایت قوی بازو ٹوٹ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کوفہ کے لیے روانہ ہونا۔ مسلم جب کوفہ آئے تو یہاں کے باشندوں نے خوش آمدید کہا تھا اور 18,000 کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ کی خلافت اور ان کی حمایت میں جنگ کرنے پر بیعت کی تھی۔ مسلم نے اپنی گرفتاری سے قبل ان ظاہری حالات کو دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ کو لکھ بھیجا تھا کہ سارا شہر آپ کا منتظر ہے، فوراً تشریف لائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ نے یہ خط پا کر سفر کی تیاریاں شروع کر دی۔ جب آپ کی تیاریوں کی خبر مشہور ہوئی تو تمام مخلصوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ ان لوگوں نے پہلے حضرت علی رضی اللہ سے غداری کی اور پھر آپ کے بھائی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ علاوہ ازیں وہاں حاکم بھی شامی ہی ہے۔ ان روکنے والوں میں عمرو بن عبد الرحمن، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ شامل تھے۔
آپ نے فرمایا اگر میں حرم سے ایک بالشت بھی باہر قتل کیا جاؤں تو وہ مجھے حرم میں قتل ہونے سے زیادہ پسند ہے، اور کسی طرح حرم میں قیام کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ آپ نے سفر شروع کیا اور جب صفا پہنچے جہاں پر ذوق شاعر ملا، آپ نے اس سے عراق کے حالات پوچھے۔ اس نے کہا آپ نے ایک باخبر شخص سے حال پوچھا ہے، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کا خط۔ راستہ میں عبداللہ بن جعفر کا خط ملا کہ میں خدا کا واسطہ دلاتا ہوں، خط ملتے ہی فوراً واپس لوٹ جائیے، مجھے ڈر ہے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی ہے۔ اور عمرو بن سعید حاکم مکہ سے امان کا خط بھی لکھوایا، پڑھ کر فرمایا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، اس میں آپ نے مجھے ایک حکم دیا ہے کہ میں اس حکم کو پورا کروں گا، خواہ اس کا نتیجہ میرے موافق نکلے یا مخالف۔ عبداللہ اور یحییٰ نے پوچھا کیا خواب تھا؟ فرمایا میں نے اسے نہ کسی سے بیان کیا اور نہ مرتے دم تک بیان کروں گا۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع ملنا۔ آپ کی آمد کی خبر سن کر ابن زیاد نے قادسیہ سے لے کر غفان، قطقطانہ اور جبل العلا تک سواریوں کا تانتا باندھ دیا تاکہ اہل بیت کا قافلہ کی نقل و حرکت کی خبریں دم بدم ملتی رہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ نے قیس بن سعدی کو اپنی آمد کی اطلاع خط دیا اور کوفہ روانہ کیا، لیکن اموی حکام نے انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا، جس نے آپ کو قتل کرا کر بلند مقام پر نیچے پھینک دیا۔ مقام صلیبیہ میں ایک اسدی سے جو کوفہ آ رہا تھا، مسلم کے قتل کی خبر پہنچی۔ مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کا بدلہ جب تک نہ لے لیں یا قتل نہ کیے جائیں اس وقت تک نہیں لوٹ سکتے، لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ نے سفر جاری رکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ کو جب یہ خبریں پہنچی تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے کہا، مسلم بن عقیل، بانی بن عمرو، قیس بن مسہر کے قتل کی دردناک خبریں موصول ہو چکی ہیں، ہمارے ساتھیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اس لیے تم میں سے جو شخص لوٹنا چاہے وہ خوشی سے لوٹ سکتا ہے، ہماری طرف سے جانے سے اس پر کوئی الزام نہیں۔ یہ سن کر عوام کا ہجوم جھٹنے لگا اور صرف جان نثار باقی رہ گئے جو مکہ سے ساتھ آئے تھے۔ عمرو بن سعید کا لشکر کشی اور محاصرہ کرنا۔ محرم 61 ہجری کا خون آشام سال شروع ہو چکا تھا۔ ذی چشمہ میں حر بن یزید بن تمیمی جو حکومت شام کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ اور ان کے ساتھیوں کو گھیر کر کوفہ لانے کے لیے بھیجا گیا تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ کے سامنے قیام کیا۔ خر نے کہا کہ ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ جس جگہ بھی ملاقات ہو اس جگہ سے آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں اور آپ کو ساتھ لے کر ابن زیاد کے پاس کوفہ پہنچا دیں۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا میں تمہارا کہنا نہ مانوں گا۔ خر نے کہا تو پھر میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا، مناسب یہ ہے کہ ایسا راستہ اختیار کیا جائے جو نہ کوفہ پہنچائے اور نہ مدینہ واپس کرے۔ اس درمیان میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں اور آپ یزید کو لکھیے، شاید خدا عافیت کی کوئی صورت پیدا کر دے اور میں آپ کے معاملہ میں آزمائش سے جاؤں۔ خر کے اس مشورہ پر حضرت حسین رضی اللہ عزیب اور قادسیہ کے بائیں جانب ہٹ کر چلنے لگے۔ خر بھی ساتھ ساتھ چلا، قافلہ نینوا میں اترا، خر ساتھ ساتھ تھا۔ یہاں اس کو ابن زیاد کا فرمان ملا کہ میرے خط کو دیکھتے ہی حسین کو گھیر کر ایسے جٹیل میدان میں لا کر اتارو جہاں کوئی قلعہ اور پانی کا چشمہ وغیرہ نہ ہو۔
اور نے یہ فرمان حضرت امام حسین رضی اللہ کو سنا دیا۔ ابن زیاد نے ابن سعید کو امام حسین رضی اللہ کے مقابلہ کے لیے کہا۔ عمرو بن سعید نے کہا، خدا امیر پر رحم کرے، مجھ کو اس خدمت سے معاف رکھا جائے۔ ابن زیاد نے کہا، اگر تم کو اس سے عذر ہے تو رے کی حکومت نہ ملے گی۔ 3 محرم 61 ہجری کو 4000 افواج کے ساتھ ابن سعید نینوا پہنچا۔ دوسرا حکم یہ پہنچا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو۔ اس حکم پر ابن سعید نے 500 سواریوں کا ایک دستہ فرات کے پانی پر روکنے کے لیے متعین کر دیا۔ اس دستہ نے 7ویں محرم سے پانی روک دیا۔ جب حسینی لشکر پر پیاس کا غلبہ ہوا تو حضرت امام حسین نے اپنے سوتیلے بھائی عباس بن علی کو 30 سواریوں اور 20 پیادوں کے ساتھ پانی لینے بھیجا۔ یہ چشمے پر پہنچے تو عمرو بن حجاج مزاحم ہوا، لیکن عباس نے مقابلہ کر کے ہٹا دیا اور پیادوں نے ریلا کر کے مشقیں بھر لی اور واپس آ گئے۔ ابن سعید دنیاوی جاہ و جشن کی طمع میں حضرت حسین سے لڑنے پر آمادہ ہو گیا تھا، پھر بھی اس کا دل برابر ملامت کر رہا تھا، اس لیے برابر جنگ ٹالتا رہا کہ کسی طرح اس گناہ عظیم سے بچنے کی کوئی صورت نکل آئے۔ ابن زیاد نے نہایت سخت فرمان بھیجا کہ یا تو فوراً حملہ کرو یا فوج ذل جوش کے حوالہ کر کے الگ ہو جاؤ۔ ابن سعید کے ضمیر میں اب بھی کشمکش جاری تھی، لیکن رے کی حکومت نہیں چھوڑی جاتی تھی، اس لیے نفس غالب آ گیا اور وہ اس بار عظیم کو اٹھانے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ 9 محرم کو عصر کے وقت ابن سعید کو کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت حسین کی فردوگاہ پر آیا اور کہا کہ ہم فلاں فلاں مقصد کے لیے آئے ہیں، جس میں آغاز جنگ کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ نے فرمایا کہ رات بھر کی اور مہلت دے دو تاکہ اس آخری رات کو دعائیں مانگ لیں اور توبہ استغفار کر لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ۔ ان لوگوں کی واپسی کے بعد امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے یہ خطبہ دیا، میں خدا کا بہترین ثنا خواں ہوں اور مصیبت اور راحت ہر حال میں اس کا شکر گزار ہوں۔ خدایا میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے ہم لوگوں کو نبوت سے سرفراز کیا، ہم کو قرآن سکھایا اور دین میں فہم عطا کیا۔ اب ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اما بعد مجھے کسی کے ساتھی اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور کسی کے اہل اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا کوئی دوسرا معلوم نہیں ہوتا۔ خدا تم لوگوں کو میری طرف سے جزائے خیر دے۔ میں تم لوگوں کو بخوشی واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی۔ رات ہو چکی ہے، ایک ایک اونٹ لے لو اور ایک ایک آدمی میرے ایک ایک اہل بیت کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے لے۔ خدا تم سب کو جزائے خیر دے۔ تم لوگ اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں چلے جاؤ، یہاں تک کہ خدا یہ مصیبت آسان کر دے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ مجھی کو ڈھونڈیں گے، میرے بعد کسی کو تلاش نہ کریں گے۔ سب اعضاء نے یک زباں ہو کر جواب دیا کہ ہم صرف اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں، خدا ہم کو یہ دن نہ دکھائے۔ اس کے جواب پر حضرت حسین نے بنو عقیل سے فرمایا کہ مسلم کا قتل تمہارے لیے بہت ہو چکا، اس لیے تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ لوٹ جاؤ۔ لیکن باہمیت بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ اپنے سردار، اپنے آقا اور اپنے چچا کے بیٹے کو چھوڑ آئے، ایک تیر بھی نہ چلایا، ایک نیزہ بھی نہ مارا اور تلوار کا ایک وار بھی نہ کیا، اور معلوم نہیں کہ ان کا کیا حشر ہوا۔ خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ نے رات جان دینے کے لیے تیاریاں شروع کی۔
چنانچہ آپ نے منتشر خیموں کو ایک جگہ ترتیب سے نصب کروایا، پشت پر خندق کھدوا کر آگ جلا دی کہ دشمن عقب سے حملہ آور نہ ہو سکیں۔ اگلے دن صبح یہ 72 جانثار میدان مقابلہ میں آئے۔ دوسری طرف ہی 4000 شامی تھے۔ فوج کے قریب جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ نے بطور اتمام حجت فرمایا، لوگو، میرے نسب پر غور کرو، میں کون ہوں؟ پھر اپنے گریباں میں منہ ڈال کر اپنے آپ کو ملامت کرو، خیال کرو کہ میرا قتل اور میری آبرو ریزی تمہارے لیے زیبا ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ جنت کے سردار ہوں گے؟ خدا کی قسم، آج مشرق سے لے کے مغرب میں روئے زمین پر تم میں اور کسی غیر قوم میں بھی میرے سوا کسی نبی کا نواسہ موجود نہیں۔ مجھے بتاؤ کہ تم لوگ میرے خون کے کیوں خواستگار ہو؟ کیا میں نے کسی کا قتل کیا ہے، کسی کا مال لوٹا ہے، کسی کو زخمی کیا ہے؟ تم ہی لوگوں نے مجھے بلایا تھا۔ لوگوں، تم پر میرا آنا ناگوار ہے تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی پرامن خطہ کی طرف چلا جاؤں۔ خر کا لشکر حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل ہونا۔ اس تقریر کے بعد آپ سواری بٹھا کر اتر پڑے اور شامی آپ کی طرف بڑھے۔ زہیر بن قیس نے شامیوں کے سامنے بڑی پرجوش تقریر کی اور کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ کا معاملہ ان کے اور ان کے چچا کے بیٹے یزید پر چھوڑ دو۔ وہ حسین رضی اللہ کو قتل نہ کرنے کی صورت میں تم سے زیادہ رضامند ہوگا، اور بآواز بلند کوفیوں سے خطاب کیا کہ تم ابن زیاد سنگ دل ظالم کے فریب میں نہ آؤ۔ خدا کی قسم، جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور اہل بیت کا خون بہائیں گے، وہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے محروم رہیں گے، سوائے ایک شخص کے کسی پر باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا، اور وہ شخص خر تھے۔ عین اس وقت جب جنگ شروع ہونے پہ تھی، آپ کوئی فوج کا ساتھ چھوڑ کر حضرت امام حسین کی فوج میں چلے آئے۔ باقاعدہ جنگ کا آغاز۔ ابن سعید علم لے کر آگے بڑھا اور پہلا تیر چلا کر اعلان جنگ کر دیا۔ پہلے ایک ایک شخص مقابلہ کے لیے نکلتا تھا، مگر شامی لشکر سے جو نکلا وہ بچ کر نہ گیا۔ اس لیے عمرو بن سعید نے فردن مبارزت سے روک دیا اور عام جنگ کا آغاز ہو گیا۔ دوپہر تک بڑی پرزور جنگ ہوئی۔ شمع امامت کے بہت سے پروانے فدا ہو گئے اور صرف چند جانثار باقی رہ گئے۔ ظہر کے بعد دوبارہ گھمسان کا رن پڑا اور سارے فدیان ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر گئے۔ اب اہل بیت کی باری آئی اور سب سے اول حضرت امام حسین رضی اللہ کے بیٹے اختر علی اکبر میدان میں آئے۔ مرہ نے تاک کر کے ایسا نیزہ مارا کہ جس میں اطہر میں پیوست ہو گیا۔ نیزہ لگتے ہی شامی ہر طرف ٹوٹ پڑے اور آگ کے جسم مطہر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ بھی عجیب بے کسی کا عالم تھا کہ تمام اعضاء اور اقربا شہید ہو چکے ہیں۔ ایک طرف جانثاروں کی تڑپتی ہوئی لاشیں ہیں اور دوسری طرف جوان بیٹے کا پاش پاش بدن ہے۔ تیسری طرف زینب خستہ حال پر غشی طاری ہے۔ اب اس بے کسی کے عالم میں کبھی علی اکبر کی لاش کو دیکھتے ہیں اور کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں کہ آج تیرے وفادار بندہ نے تیری راہ میں سب سے بڑی نظر پیش کر کے سنت ابراہیمی پوری کی، تو اسے قبول فرما۔ اس کے بعد باری باری مسلم بن عقیل کے صاحبزادے عبداللہ، جعفر طیار کے پوتے علی، عقیل کے صاحبزادے عبد الرحمن اور محمد بن عقیل، حضرت حسن کے صاحبزادے قاسم اور ابو بکر، حضرت حسنین کے بھائی عبداللہ، جعفر، عثمان اور عباس شہید ہوئے۔
اور اب اہل بیت میں خود حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیمار تھے رہ گئے۔ تاریخ کے آئینہ میں ایک وہ وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 قدسیوں کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تھے۔ دشمنان اسلام کی ساری قوتیں پاش پاش ہو چکی تھیں۔ رحمت عالم کے دامن عفو کرم کے علاوہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ باقی نہ رہ گئی تھی۔ اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان جیسے مجرم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سلوک کیا کہ فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو امن۔ دوسری طرف 52 برس کے بعد زمانہ کا رخ بدلتا ہے۔ ایک طرف انہی ابو سفیان کے پوتے عبداللہ بن زیاد کی طاغوتی طاقتیں ہیں اور دوسری طرف رحمت للعالمین کے ستم رسیدہ اولاد ہے۔ جگر گوشہ رسول کے سامنے گھر بھر کر لاشیں تڑپ رہی ہیں۔ اعضاء قتل پر آنکھیں خون بار ہیں۔ بھائیوں کی شہادت پر سینہ وقف ماتم ہے۔ جوان مرد لڑکوں اور بھتیجوں کی موت پر دل فگار ہے، لیکن جگر گوشہ رسول کے لیے امان نہیں۔ آج وہی تلواریں جو فتح مکہ میں مفتوح ہو چکی تھیں، دشت کربلا میں نوجوانان اہل بیت کا خون پی کر بھی سیر نہیں ہوئیں اور حسین رضی اللہ کے خون کی پیاسی ہیں۔ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالآخر وہ قیامت خیز ساعت بھی آ گئی کہ حضرت حسین رضی اللہ میدان میں آئے اور شامی فوج کی طرف بڑھے۔ کوفیوں کے لیے آپ کا کام تمام کر دینا آسان تھا، لیکن وہ لاکھ سنگ دل اور جفا پیشہ سہی پھر بھی مسلمان تھے۔ اس لیے جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار عظیم اپنے سر نہ لینا چاہتے تھے۔ ہمت کر کے بڑھتے تھے، لیکن جرات نہ پڑتی تھی۔ ضمیر ملامت کرتا تھا اور پلٹ جاتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ کی پیاس لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جاتی تھی۔ آخر جب پیاس کی شدت ناقابل برداشت ہو گئی تو نرگہ اعضاء سے فرات کی طرف بڑھے۔ پانی لے کر پینا چاہتے تھے کہ حسین بن نمیر نے ایسا تیر مارا کہ دہن مبارک سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ آپ نے چلو میں پانی لے کر آسمان کی طرف اچھالا، فرمایا کہ خدایا جو کچھ تیرے نبی کے نواسے کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کا شکوہ تجھی سے کرتا ہوں۔ اس کے بعد شامیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ کو گھیر لیا۔ آپ کا محصور دیکھ کر اہل بیت کے خیمہ سے ایک بچہ دوڑتا ہوا نکل آیا اور بحیر بن کعب سے جو حضرت حسین کی طرف بڑھ رہا تھا معصومانہ انداز سے کہا، خبیث عورت کے بچے، کیا میرے چچا کو قتل کرے گا؟ اس نے بچہ پر وار کیا اور ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت حسین نے بچہ کو نیم بسمل دیکھ کر سینہ سے چمٹا لیا۔ کسی سنگدل نے ایسا تیر مارا کہ بچہ تڑپ کر رہ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ کی حالت لمحہ بہ لمحہ غیر ہوتی جا رہی تھی، لیکن کسی کو شہید کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ ایک شخص نے تیر مارا، تیر گردن میں آ کر بیٹھ گیا۔ امام نے اس کو اپنے ہاتھ سے نکال کے الگ کیا۔ شخص نے پہلے بائیں ہاتھ پر اور پھر گردن پر وار کیا اور امام حسین رضی اللہ بالکل نڈھال ہو گئے۔ اعضاء جواب دے گئے اور کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی۔ آپ اٹھتے تھے اور سکت نہ پا کر گر پڑتے تھے۔ سنان بن انس نے کھینچ کر ایسا نیزہ مارا کہ آپ شہید ہو گئے۔ اسی بدبخت نے آپ کا سر جسم اطہر سے جدا کر دیا اور یہ دن 10 محرم الحرام سن 61 ہجری بمطابق ستمبر 681 تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ کا سر مبارک یزید کے سامنے پیش کیا جانا
اس بے ہیمانہ شقاوت کے بعد لٹیرے پردہ نشینان افغان کے خیموں کی طرف بڑھے اور اہل بیت کا تمام سامان لوٹ لیا۔ ابھی ایک صاحبزادے زین العابدین باقی تھے۔ عمرو بن سعید نے کہا، خبردار، کوئی شخص خیموں میں نہ جائے اور نہ اس بیمار کو ہاتھ لگائے۔ شہادت کے تیسرے یا دوسرے روز غازریہ کے باشندوں نے لاشیں دفن کی۔ ابن سعید نے قافلہ کو کوفہ لے جا کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ ابن زیاد نے اہل بیت کے حالات اور شہداء کے سروں کا معائنہ کر کے انہیں شام روانہ کر دیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور دوسرے شہداء کے سر یزید کے سامنے پیش کیے گئے تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ کے سر پر ایک نگاہ ڈالی اور ایک شعر پڑھ کر کہا کہ خدا کی قسم حسین، اگر میں تمہارے ساتھ ہوتا تو تم کو قتل نہ کرتا۔ پھر عورتوں اور بچوں کو بلا کر اپنے سامنے بٹھایا۔ اس وقت یہ سب ابتر حالت میں تھے۔ یزید نے ان کی حالت کو دیکھ کر کہا، خدا ابن مرجانہ یعنی ابن زیاد کا برا کرے، اگر اس کے اور تمہارے درمیان قرابت ہوتی تو تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا۔ یزید نے لوٹے ہوئے سامان کی پوری تلافی کی، بلکہ دگنا مال دلوایا۔ چند دن قیام کے بعد اس نے اہل بیت کو مدینہ بھجوا دیا۔